بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، عبید عربی کی نشاندہی پر حیدر بصری پکڑا گیا ہے۔ حیدر بصری نے یقیناً سلجوکیوں سے منہ مانگا انعام لیا اور ہم سب کو پکڑوا دیا۔ سلجوکیوں نے سب سے پہلے مجھے پکڑا اور پوچھا کہ یہاں باطنی کون کون ہے۔ میں نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے جسم کی بوٹیاں نوچنی شروع کر دو، میں اپنے کسی ساتھی کا سراغ نہیں دوں گا۔ تب سالار اوریزی نے خود آ کر مجھے بتایا کہ تمہارے ایک ساتھی حیدر بصری نے سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے اتنا زیادہ انعام دیا گیا ہے جو تم لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہر باطنی کا پتہ چل گیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یا شیخ الجبل؟ انہوں نے مجھے تو مار ہی ڈالا تھا اور شاید وہ یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ میں اب یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ جسمانی طور پر میں بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز مجھے فرار کا موقع مل گیا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ امام، آپ کے عظیم نام پر میں نے اس جسمانی حالت میں بھوکے پیاسے یہ سفر طے کیا ہے۔ ابن مسعود کی آواز یوں ڈوبتی چلی جا رہی تھی جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ ذرا خاموش ہوا اور لمبے لمبے سانس لیے اور پھر کمزور سی آواز میں بولنے لگا، یہاں میں اتنی مسافت پیدل طے کر کے جھوٹ بولنے نہیں آیا یا امام۔ ابن مسعود نے کہا، میں وہیں وسم کوہ میں رہتا تو اپنی جنت کی حوروں جیسی ایک نوجوان لڑکی کا خامند ہوتا۔ مجھے ایسی دو لڑکیاں یوں دکھائی گئی تھیں کہ انہیں باری باری میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میرے لیے وہاں شہزادوں جیسی زندگی تھی، لیکن میں شیخ الجبل کو جان دے سکتا ہوں، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر حیدر بصری کو تمہارے سامنے بٹھا دیا جائے، حسن بن صباح نے کہا، اور وہ وہی بیان دے جو وہ دے چکا ہے، تو تم اسے کس طرح جھٹلاؤ گے یا شیخ الجبل؟ ابن مسعود نے کہا، اس وقت حیدر بصری کو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہونا چاہیے تھا، آپ اسے بلاتے کیوں نہیں؟ میں تو اس امید پر آیا تھا کہ حیدر بصری کی موجودگی میں یہ سارا بیان دوں گا، وہ شاہ در چلا گیا ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، اسے آ لینے دو، تمہیں ایک بار پھر حیدر بصری کی موجودگی میں یہ بیان دینا پڑے گا۔ میری ایک التجا ہے یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، آپ اسے یہاں فوراً بلوا لیں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے جسم پر آپ کو کوئی زخم یا کوئی چوٹ نظر آئے گی، لیکن آپ کی آنکھ میرے جسم کے اندر دیکھ سکتی ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں زندہ کس طرح ہوں۔ میرے جسم کے اندر اتنی چوٹیں ہیں کہ میں شاید جاں بر نہیں ہو سکوں گا۔ میں مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ میں سچا اور حیدر بصری جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ حسن بن صباح کو جیسے یقین ہونے لگا کہ ابن مسعود جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن حیدر بصری کو اس نے شاہدر بھیج دیا تھا۔ حسن بن صباح نے اپنے دو مشیروں سے بات کی کہ حیدر بصری کب تک واپس آ سکتا ہے۔ مشیروں نے کچھ باتیں کچھ مشورے دیے اور حسن بن صباح کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ وہ تو خزانہ لانے گیا ہے، اسے ابھی واپس نہ بلوایا جائے تو ٹھیک ہے۔ کیسا خزانہ؟ ابن مسعود نے بیدار ہوتے ہوئے بلکہ چونک کر پوچھا، کون سا خزانہ؟ اگر آپ نے اسے کہیں سے خزانہ یا کوئی قیمتی مال لانے کے لیے بھیج دیا ہے تو پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ واپس آ جائے گا۔ آپ ایک بڑے زہریلے سانپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ آدمی بھیجیں جو اسے پکڑ کر لے آئیں، کوشش کریں کہ وہ خزانے تک نہ پہنچ سکے۔ ابن مسعود کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ خزانے کا معاملہ کیا ہے۔ شہدر سے دور جھیل میں سے جو خزانہ حاذق نکالنے گیا تھا اس کے متعلق ابن مسعود کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، پھر بھی وہ دماغ لڑا لڑا کر بات کر رہا تھا اور اس کی ہر بات اب قیاس آرائیوں سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اسی حسن بن صباح کا تربیت یافتہ تھا، اسی شیخ الجبل اور امام نے اسے بدی اور ابلیسیت کے راستے پر ڈالا تھا۔ اس نے بہت حد تک حسن بن صباح کو متاثر کر لیا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابن مسعود کو سچا سمجھنے لگا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ ابن مسعود کو حیدر بصری کی واپسی تک قید میں نہ ڈالا جائے بلکہ اپنی نگرانی میں رکھا جائے اور یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ یہ قلعے سے باہر نہ جائے۔ اس وقت حیدر بصری اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ شہدر میں اپنے باطنی ساتھیوں کے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حسن بن صباح سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ وہ عبد الملک بن عطاش کے خزانے والی جگہ سے واقف ہے، لیکن شہدر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ اس جگہ پہنچنے کا طریقہ اور راستہ تو اسے معلوم ہی نہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ خزانہ چٹانوں میں کس جگہ رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریشانی کے عالم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ عبد الملک بن عطاش کے عروج کے زمانے میں شہدر رہ چکا تھا، حاذق بھی یہی تھا، حیدر بصری بھی
حاذق کے درجے کا فدائی تھا، اس لیے وہ عبد الملک بن عطاش کی محفل میں جایا کرتا تھا، اور کبھی کوئی راز کی بات ہوتی تو اس میں بھی حیدر بصری کو شامل کیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں تک خزانے کا تعلق تھا، عبد الملک بن عطاش نے حیدر بصری کو اس سے ناواقف رکھا تھا۔ اسے اس خزانے کا جو پتہ چلا تھا وہ حاذق نے اسے بتایا تھا۔ حاذق کے ساتھ حیدر بصری کی بڑی گہری دوستی تھی۔ جب حاذق نے اسے خزانے کے متعلق بتایا تو اس نے پوری طرح غور نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس جیسے شخص کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب حسن بن صباح نے اس کا براہ راست تعلق پیدا کر دیا اور اسے شاہدر بھیج دیا کہ وہ خزانہ نکال کر لے آئے، اور حیدر بصری نے پورے اعتماد کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ لے آئے گا۔ مگر جب تفصیلات جاننے کی ضرورت پڑی تو حیدر بصری کو خیال آیا کہ وہ تو صرف ایک جھیل اور جھیل کے درمیان تھوڑے سے چٹانی علاقے سے آگاہ ہے، اور اس سے زیادہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایک روز نور کا باپ اکیلا کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ نور اپنے گھر میں تھی۔ اچانک دو آدمیوں نے پیچھے سے نور کے باپ کو پکڑ لیا۔ وہ پیچھے مڑا تو دیکھا ان میں ایک حیدر بصری تھا جسے وہ بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ نور کا باپ عبد الملک کا خاص معتمد ملازم تھا، اس لیے عبد الملک کے پاس جو لوگ آتے جاتے رہتے تھے انہیں نور کا باپ بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اوہ، حیدر بصری ہو؟ نور کے باپ نے مسرت کے لہجے میں کہا۔ تم پھر آ گئے ہو، تمہیں مل کر میرا دل خوش ہو گیا ہے، لیکن میرے دوست بہت احتیاط سے رہنا۔ سلجوقی سلطان سنجر یہاں موجود ہے، اور سلجوقی ذرا سا شک ہونے پر بھی باطنیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں دھوکہ نہ دے بڈھے۔ حیدر بصری نے کچھ طنز اور غصے کے لہجے میں کہا۔ مجھے الموت میں معلوم ہو گیا تھا کہ تو نے اور تیری بیٹی نور نے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش کو دھوکہ دیا تھا اور اس شکست کا باعث بنے تھے۔ اب یہ سلجوکیوں کا وفادار بن گیا ہوگا۔ حیدر بصری کے ساتھی نے طنزیہ کہا۔ اس کے پاس اتنی خوبصورت لڑکی جو ہے۔ نور کے باپ نے پر اعتماد اور پر اثر لہجے میں انہیں بتانا شروع کر دیا کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ عبد الملک بن عطاش نے یہاں سے جاتے وقت ان کی پرواہ ہی نہ کی اور باپ بیٹی کو سلجوقی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ابھی تک حسن بن صباح کا پیروکار ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کسی کے حوالے نہیں کی، نہ ہی وہ اسے یہاں کسی سے بیاہے گا۔ تم نہیں جانتے حیدر بصری، نور کے باپ نے کہا، کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ میں تم جیسے کسی ساتھی کے انتظار میں تھا کہ وہ مجھے اور میری بیٹی کو الموت پہنچا دے۔ حاذق تھا، اسے میں چوری چھپے مل لیا کرتا تھا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اور میری بیٹی کو الموت لے جائے گا، لیکن وہ ایسا گیا کہ وہ واپس ہی نہیں آیا۔ یہاں نہیں، حیدر بصری نے کہا، ہمارے ساتھ چلو اور وہاں باتیں ہوں گی۔ ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ تمہیں ہم نے زندہ چھوڑنا ہی نہیں، لیکن چونکہ تم ہمارے ساتھی رہے ہو اس لیے تمہیں یہ موقع ضرور دیں گے کہ جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ تمہاری جگہ نہیں، تم میرے گھر چلو، نور کے باپ نے کہا۔ وہاں تمہیں میری بیٹی بھی ملے گی، اور پھر میں تمہیں یقین دلاؤں گا کہ میں تمہارا ہی ساتھی ہوں، اور یہاں کچھ مجبوری اور زیادہ تر اپنے مقصد کے لیے رکا ہوا ہوں۔ حیدر بصری اور اس کا ساتھی اس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ حیدر بصری نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ وہ انہیں پکڑوا دے گا۔ تم مجھے یرغمال بنائے رکھو، نور کے باپ نے کہا۔ تم دونوں کے پاس خنجر تو ضرور ہوں گے، اگر نہیں تو پھر تم فدائی ہو ہی نہیں سکتے۔ تمہیں جہاں تک شک ہو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور اب تم پکڑے جاؤ گے تو خنجر میرے سینے میں اتار دینا اور نکل بھاگنا، اور نکل نہ سکے تو اپنے آپ کو ختم کرنا تو تم جانتے ہی ہو۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو۔ حیدر بصری اور اس کا ساتھی کوئی جاہل اور گنوار تو تھے نہیں کہ اس کی باتوں میں آ جاتے۔ نور کا باپ بھی تجربے کار آدمی تھا، اور اتنی زیادہ عمر میں اس نے عمل زندگی کا بہت تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ بہت سی بحث اور جھک جھک کے بعد نور کا باپ حیدر بصری اور اس کے ساتھی کو اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ نور نے حیدر بصری کو دیکھا تو اسے پہچاننے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ نور نے حیدر بصری کو اپنے سابق خاوند عبد الملک بن عطاش کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نور کے باپ نے نور کو آنکھوں سے ایسا اشارہ دے دیا جو نور سمجھ گئی، اور بڑے اتفاق سے حیدر بصری سے ملی۔ نور نے بھی ایسی باتیں کیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک باطنی ہے اور حسن بن صباح کو اپنا امام سمجھتی ہے۔ اس نے حیدر بصری اور اس کے ساتھی کی خوب خاطر تواضع کی۔ اس دوران حیدر بصری
اور اس کا ساتھی نور کے باپ کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ انہیں نور کے باپ پر بھی اعتبار نہیں آیا اور اسے شہدر کی شکست کا مجرم سمجھ رہے ہیں۔ نور کے باپ نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی زیادہ باتیں نہ کیں اور یہ کہا کہ حاذق یہاں ہوتا تو وہ ثبوت پیش کرتا کہ وہ ابھی تک حسن بن صباح کا مرید ہے یا نہیں۔ یہاں سے حاذق کی بات چلی تو نور کے باپ نے کہا کہ وہ اتنا ہی جانتا ہے کہ حاذق کسی جگہ کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش نے خزانہ رکھا تھا۔ خزانے کی بات شروع ہوئی تو حیدر بصری کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ وہ اسی خزانے کے لیے آیا ہے اور وہ خزانے والی جگہ سے واقف بھی ہے، لیکن یہ بھول گیا ہے کہ اس جگہ تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری کی یہ بات سنی تو اس کے دماغ میں روشنی چمکی اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اب میں تمہیں یقین دلا سکوں گا کہ میں کس کا وفادار ہوں۔ نور کے باپ نے حیدر بصری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا اور سیدھا خزانے تک پہنچا دوں گا۔ ظاہر ہے تم لوگ خزانہ نکال کر واپس شہدر تو نہیں آؤ گے، بلکہ وہیں سے الموت چلے جاؤ گے۔ میں نور کو بھی ساتھ لے جاؤں گا اور تم لوگ خزانے کے ساتھ ہم دونوں کو بھی الموت لے چلنا۔ اس طرح میں اور میری بیٹی سلجوکیوں کی قید سے اور اس پابند زندگی سے آزاد ہو جائیں گے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری اور اس کے ساتھی کو بتایا کہ حاذق کے ساتھ اس کا یارانہ بڑا ہی گہرا اور رازدارانہ تھا۔ حاذق نے اسے خزانے والے راز میں بھی شریک کر رکھا تھا۔ حیدر بصری نے جب یہ بات سنی تو وہ بھول ہی گیا کہ نور کا باپ مشتبہ اور مشکوک ہے۔ اس کے ذہن پر تو اس کا شیخ الجبل امام حسن بن صباح سوار تھا۔ اس نے نور کے باپ سے کہا کہ وہ اس خزانے کو نکالنے میں اس کی مدد کرے اور وہ اسے اور اس کی بیٹی کو الموت پہنچا دے گا۔ ظاہر ہے یہ تفصیلات اور یہ منصوبے کوئی اتنی جلدی طے نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہوا یہ کہ نور کے باپ نے کہا کہ وہ ایک اپنے قابل اعتماد آدمی کو بھی ساتھ لے جائے گا اور تمام انتظامات مکمل کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے باہر نکلنا پڑے گا تاکہ وہ آدمی کو بھی تیار کر لے۔ حیدر بصری اور اس کے ساتھی کو یہ سن کر شک ہوا کہ یہ شخص انہیں پکڑوا دے گا۔ حیدر بصری نے یہ شک صاف الفاظ میں ظاہر کر دیا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا۔ نور کے باپ نے کہا کہ تم صرف مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے جاؤ گے اور خزانہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر خزانہ چاہیے تو مجھے باہر نکلنے دو، یہ ہے میری بیٹی، اسے یرغمال بنا کر جہاں جی چاہے لے جاؤ۔ میں دلی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب الموت اکٹھے جائیں اور خزانہ ہمارے ساتھ ہو۔ اس طرح مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ شیخ الجبل میری نیت پر بھی شک نہیں کرے گا اور اس کے دل سے یہ الزام نکل جائے گا کہ شہدر کی شکست کا ذمہ دار میں ہوں۔ نور کے باپ نے اس مسئلے میں بھی حیدر بصری کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور اسے کہا کہ وہ ایک بڑی گھوڑا گاڑی اور 3 زندہ بھیڑوں کا انتظام کر لے۔ حیدر بصری نے پوچھا کہ بھیڑوں کو کیا کرنا ہے؟ نور کے باپ نے کہا کہ یہ وہاں چل کر بتاؤں گا۔ وہ جب حاذق کے ساتھ خزانے والی جھیل تک جا رہا تھا تو حاذق 5 بھیڑیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نور کے باپ نے اس سے پوچھا تھا کہ بھیڑوں کا کیا استعمال ہوگا تو حاذق نے یہی جواب دیا تھا کہ بھیڑوں کے بارے میں وہاں چل کر بتاؤں گا۔ مختصر یہ واقعہ یوں ہوا کہ حیدر بصری اور اس کا ساتھی گھوڑا گاڑی کا انتظام کرنے وہاں چلے گئے اور نور کا باپ یہ بتا کر کہ وہ اپنے آدمی کے پاس جا رہا ہے، سلطان سنجر کے وزیر کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ 2 فدائی اس کے جال میں آ گئے ہیں، لیکن وہ انہیں پکڑوانا نہیں چاہتا بلکہ بہت برے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے وزیر کو یہ بھی بتایا کہ انہیں حسن بن صباح نے اسی خزانے کے لیے بھیجا ہے جو سلطنت کے سرکاری خزانے میں جمع ہو چکا ہے۔ وزیر نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو بھی پوری طرح محفوظ رکھے اور کوئی خطرہ مول نہ لے اور اسے جو کچھ بھی چاہیے وہ یہاں سے لے لے۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا۔ شہدر شہر پر نیند کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ شہر کے مضافات کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک گھڑ گاڑی نکلی جس کا رخ اس جھیل کی طرف تھا جس کے وسط میں عبد الملک بن عطاش کا خزانہ تھا اور جو اب وہاں نہیں تھا۔ گاڑی کے آگے 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ان کی باگیں نور کے باپ کے ہاتھ میں تھی۔ گاڑی میں نور بھی تھی اور حیدر بصری اور اس کے 2 ساتھی تھے اور ایک آدمی وہ تھا جسے نور کا باپ اپنے ساتھ لایا تھا۔ گاڑی میں 3 بھیڑیں بھی تھیں۔ نور کا باپ راستے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس راستے پر وہ جا بھی چکا تھا اور واپس بھی آ چکا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر نور کے باپ نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ صبح طلوع ہونے تک وہ آبادیوں سے دور جنگل بیابان میں جا پہنچے۔ اس نے سب کو بتا دیا تھا
کہ پوری رات گاڑی چلتی رہے گی اور صبح کے وقت کہیں رکیں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو وہ ایک ایسے جنگل بیابان میں پہنچ چکے تھے جس کے پیڑ پودوں کے لیے انسان ایک ایسا جاندار تھا جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا اور پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے کبھی کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ نور کا باپ اس بیابان میں سے پہلے حاذق کے ساتھ گزرا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر گھوڑوں کو آرام دیا اور خود بھی کچھ کھایا پیا اور پھر چل پڑے۔ نور اور اس کا باپ حاذق کے ساتھ اس طرف آئے تھے تو حاذق بڑی جلدی میں تھا۔ اس نے گھوڑوں کو اتنا زیادہ دوڑایا تھا کہ گھوڑے پسینے سے نہا گئے اور ہانپ کانپ رہے تھے۔ اب گھوڑوں کی باگیں نور کے باپ کے ہاتھ میں تھیں اور اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے اور اس نے اپنے ساتھی کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا اور نور کو بھی۔ اب وہ بڑے آرام سے گھوڑوں کو چلا رہا تھا اور ایک اور رات آ گئی۔ وہ گھوڑوں کو کھلانے پلانے کے لیے اور خود آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ وہ گزشتہ رات سے جاگتے رہے تھے، اس لیے جو ہی لیٹے سب سو گئے۔ نور کا باپ اور اس کا ساتھی حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں کو سوتے میں بڑے آرام سے قتل کر سکتے تھے، لیکن نور کا باپ اس قدر جلا بھونا ہوا تھا کہ وہ انہیں بڑے ہی خوفناک انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ نور کا باپ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ ان باطنی لٹیروں نے اس قافلے کو لوٹ لیا تھا اور اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے آئے تھے اور اس کے باقی بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے سینے میں ان باطنیوں کے خلاف انتقام کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ رات گزر گئی اور یہ قافلہ گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر چل پڑا۔ نور کا باپ حاذق کے ساتھ آیا تھا تو رات کو جھیل پر پہنچے تھے، لیکن اب نور کا باپ دن کے وقت وہاں پہنچ رہا تھا۔ فاصلہ بہت ہی تھوڑا رہ گیا تھا۔ نور کے باپ نے دانستہ رات وہاں گزار دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جھیل پر پہنچ گئے۔ نور کے باپ نے دو چیزیں دور سے ہی دیکھ لی تھیں۔ ایک تو 4-5 مگرمچھ تھے جو جھیل سے نکل کر خشکی پر سوئے ہوئے تھے۔ دوسری چیز وہ کشتی تھی جس میں وہ خزانہ نکال کر لایا تھا۔ وہ کشتی اسی جگہ جھیل کے کنارے پر موجود تھی جہاں اس نے اور نور نے اسے گھسیٹ کر آدھا خشکی پر کر دیا تھا۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی کشتیاں بھی پڑی تھیں، لیکن اصل کشتی ان سے کچھ دور تھی۔ نور کے باپ نے گھوڑا گاڑی وہاں جا کر روکی اور سب کو اترنے کے لیے کہا۔ سب اترے اور بھیڑوں کو بھی اتار لیا۔ پھر بھیڑوں کو کشتی میں پھینک کر سب سوار ہو گئے اور چپو نور کے باپ نے اور اس کے ساتھی نے سنبھال لیے۔ کشتی جو ہی جھیل میں ذرا آگے گئی تو 3-4 مگرمچھ بڑی تیزی سے کشتی کی طرف آئے۔ نور کے باپ نے کہا کہ ایک بھیڑ جھیل میں پھینک دو۔ ایک بھیڑ حیدر بصری نے اٹھائی اور جھیل میں پھینک دی۔ سارے مگرمچھ اس بھیڑ پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ اور آگے گئے تو 2 اور مگرمچھ آ گئے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری سے کہا کہ ایک اور بھیڑ جھیل میں پھینک دے، جو اس نے پھینک دی۔ نور کا باپ اور اس کا ساتھی بڑی تیزی سے چپو مار رہے تھے۔ جھیل کا پانی پرسکون تھا، اس لیے کشتی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ چھوٹے مگرمچھ بھی جھیل میں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ سب ادھر کو ہی چلے گئے جہاں مگرمچھوں نے 2 بھیڑوں کو پکڑ لیا تھا اور اسے اپنی اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ آخر کشتی اس خشکی پر جا لگی جس پر چٹانیں تھیں اور اس ذرا سے چٹانی علاقے کے وسط میں خزانے والے غار تھے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اتر جائیں اور وہ کشتی باندھ کر آتا ہے۔ نور کے باپ کا ساتھی اور نور بھی اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کشتی میں سے اتریں گے۔ حیدر بصری اور اس کے دونوں ساتھی کود کر خشکی پر چلے گئے۔ نور کے باپ نے انہیں کہا کہ وہ آگے چلیں۔ جو ہی ان تینوں نے پیٹھ پھیری، نور کے باپ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور دونوں نے چپو مارنے شروع کر دیے اور کشتی خشکی سے ہٹ آئی اور تیز ہی تیز ہوتی چلی گئی۔ حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں نے گھوم کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ لوگ کشتی کہاں لے جا رہے ہیں۔ آخر حیدر بصری نے بلند آواز سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان چٹانوں کے اندر چلے جاؤ۔ نور کے باپ نے کہا تمہیں خزانہ مل جائے گا، ہمیں خزانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نور کے باپ اور اس کے ساتھی نے بڑے بلند قہقہے لگائے۔ تب حیدر بصری سمجھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تینوں نے جھیل میں چھلانگیں لگا دیں اور کشتی کی طرف تیرنے لگے۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ وہ تیر کر اس ساحل تک پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، لیکن مگرمچھوں نے انہیں دیکھ لیا اور بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ نور کے باپ نے کشتی کی رفتار اور تیز کر دی اور کنارے جا لگے۔ انہوں نے ایک بھیڑ بچا لی تھی جسے اٹھا کر وہ کشتی سے نکل آئے اور ان 3 باطنیوں کے انجام کا تماشا دیکھنے لگے۔ ان تینوں کی آخری چیخیں
آسمان کا سینہ چاک کر رہی تھیں، لیکن یہ چیخیں الموت تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ کچھ دیر تک ان کی چیخیں اور آہ و بکا سنائی دیتی رہی اور وہ تینوں دکھائی دیتے رہے، اور پھر مگرمچھ انہیں پانی کے نیچے لے گئے۔ نور کے باپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے بازو پھیلائے اور لمبی آہ بھری، اور پھر نور اور اپنے ساتھی کو سر کا اشارہ کیا کہ آؤ چلیں۔